بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ جی پنجم کلاس مضمون اسلامیات کا آج کرنا ہے۔ لیکچر نمبر ہمارا 4، باب نمبر 4 اور سبق نمبر ہمارا 18 ہے۔ بیٹا جی عنوان ہمارا عفو و درگزر۔ عفو و درگزر کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ معاف کر دینا، غصے کو پی جانا، یعنی اپنی استطاعت ہونے کے باوجود ٹھیک ہے کسی سے بدلہ نہ لینا، اس کو معاف کر دینا۔ یعنی اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہو اور اس کی زیادتی کو، ظلم کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عفو و درگزر۔ بیٹا جی ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی میں پہلے پیراگراف کی طرف آئیں گے۔ پہلا پیراگراف میں وہی چیز جو میں نے آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ معاف کر دینا۔ عفو و درگزر کے معنی ہے معاف کر دینا، یعنی کسی کی غلطی پر اس سے بدلہ نہ لینا، کسی کی زیادتی اور ظلم کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لازم ہے کہ تم معافی دو اور درگزر کرو، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی غلطی کو آپ نے معاف کر دینا ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اس کے عوض میں ہمیں اگر بخشش ملتی ہو تو یہ سودا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختیاں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی۔ ان حالات میں مجبور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی، مجبوراً، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفار خوف زدہ تھے کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو عفو و درگزر اپناتے ہوئے معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی یہ اچھائی بیان کی گئی ہے کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں ہمیں غصہ جلدی آ جاتا ہے اور غصہ شیطانی عمل ہے۔ آگے آ بھی رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ شیطانی عمل ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے، ٹھیک ہے۔ یا اپنی جگہ سے اس کے بارے میں بھی 3 باتیں آتی ہیں کہ یا تو وہ وضو کر لے، یا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر دوسری جگہ چلا جائے، یا پانی پی لے، ٹھیک ہے، تو غصہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بیٹا یہ دیکھیے گا، اس میں ارشاد نبوی بھی لکھا ہوا ہے، پہلوان بچھاڑنے سے نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا کرے، قابو کر لے۔ اور یہ حدیث شریف کی بڑی کتاب بخاری سے حدیث لی گئی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اگلے صفحے کی طرف آئیں۔ اگلے صفحے میں بلند خوانی کرتے ہیں۔ اگلے صفحے کی، ابو سفیان کی بیوی ہندا، ٹھیک ہے، کٹر کافر تھی، نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا اور اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہندا نے اسلام قبول کر لیا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی طلب کرنے پر انہیں معاف کر دیا۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگیں تو خبار بن اسود نے نیزے سے حضرت زینب پر وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں، ٹھیک ہے، نیزہ تھا تو اس سے حضرت زینب پر وار کیا
اور کچھ عرصہ بعد وہ وفات پا گئیں۔ حبار نے جب معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ عمر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب گرفتار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا تو معافی مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ارشاد نبوی دیکھیے گا لکھا ہوا ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یعنی تنگ دست سے مراد کوئی آپ سے تنگ دستی میں قرضہ لے گیا یا کچھ ایسی چیز لے گیا جس کو اس کو دینا تھا تو اس کو معاف کر دینا، یا پھر اس کو مہلت دے دینا کہ میں کچھ وقت تک لے لوں گا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے سکتا ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے ارشاد فرمایا، میرا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کافر خوف سے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر بڑا پریشان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کرتے ہوئے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، کہ معافی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر دنیا میں بھی عزت دے گا اور موت کے بعد بخشش فرما کر ہمیں کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں، اور ہم کیا کما لیں گے اپنے لیے؟ جنت۔ اچھا جی، آگے آ جائیے گا، ہم نے اپنا کتابی کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہیں حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں۔ بیٹا جی جب ہم بلند خوانی بڑے دھیان سے کرتے ہیں، بڑے توجہ سے کرتے ہیں تو ہمارے لیے ملانا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کتاب میں یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لازم ہے کہ تم معافی دو اور کیا کرو؟ درگزر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ کافر خوف سے کانپنے لگا اور تلوار کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بیٹا جی اسی طرح آپ نے خالی جگہ کرنی ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، خالی جگہ جو ہے وہ آپ کی درست جواب کی نشاندہی کی صورت میں آ سکتی ہے اور درست جواب کی نشاندہی آپ کی خالی جگہ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ تو بیٹا جی بلند خوانی کو توجہ سے کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کسی کی زیادتی اور ظلم کو معاف کر دینا اللہ کی ڈیش میں سے ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ صفات۔ غصہ کون سا عمل ہے؟ شیطانی۔ عمر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش کرنے کے ارادے سے مکہ آئے، کیا کرنے کے ارادے سے؟ شہید کرنے کے ارادے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کیا تھا؟ رعب تھا، کہ کافر کیا کرنے لگا؟ خوف سے کانپنے لگا۔ بیٹا درست جواب کی نشاندہی وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کیسا عمل قرار دیا؟ شیطانی۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر سے، یعنی آپ کے معاف کر دینے سے، آپ کے غصہ کو پی جانے کی وجہ سے۔ آپ نے غصہ کے وقت کیا عمل کرنے کی تائید کی؟ وضو کرنے کی۔ عمر بن وہاب مکہ سے مدینہ کس غرض سے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی غرض سے۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس موقع پر معافی طلب کی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ عفو درگزر کے معنی معاف کر دینا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت زینب پر کس شخص نے نیزے سے وار کیا تھا؟ حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا جی بیٹا جی اب آگے آئیں گے اپنے سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال عفو درگزر کے کیا معنی؟ اس کے لیے ہمارا پہلا ہی صفحہ عفو درگزر کے معنی معاف کر دینا
کے ہیں. ٹھیک ہے, معاف کر دینے کے ہیں. پہلا. آگے آئیے گا. دوسرا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بیٹا جی اس کا جواب یہیں سے آپ کر لیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا. بیٹا جی سوال نمبر 3 کی طرف آئیے گا. قرآن مجید میں مسلمانوں کی اچھائی کس طرح بیان کی گئی؟ دیکھیے گا قرآن مجید میں مسلمانوں کی اچھائی کس طرح بیان کی گئی ہے. سوال نمبر 3 کا جواب ہم نے کرنا ہے. ادھر آئیے گا صفحہ نمبر 68 کی طرف. قرآن مجید میں مسلمانوں کی یہ اچھائی بیان کی گئی کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی, آگے آئیے گا. سوال نمبر 4. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخص نے نیزہ مارا؟ ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا بلکہ 3 دفعہ پڑھ لیا. حضرت زینب کو حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مارا. بیٹا جی سوال نمبر 5. کافر نے تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 69 پر ہے. اے محمد اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کافر نے کیا کہا تھا؟ اے محمد اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ بیٹا جی سوالات کے جوابات اسی طرح حاشیہ لگا کر بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے, لائن چھوڑ کر. آخر میں ختمہ لائن ضرور لگائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور توجہ سے کام لکھ کر یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.